سیاست سے تعلق نہیں ہے. اللہ تواڈی بھی جان چھڑا دے. نہیں تو انہاں نعریاں دے انہاں دے لیڈراں دے پیچھے زندہ باد تے مردہ باد، زندہ باد تے مردہ باد، زندگی تمہاری گزر گئی. الیکشن آئے، انہوں نے ایک چوسنی، وہ بچوں کے منہ میں چوسنی نہیں دیتی، وہ ہمارے منہ میں دی، ہم چوسنے لگ گئے. ایک کامیاب ہو کے اسمبلیاں پہنچ گئے، اساں پھر سارے 5 سال روندے رہے. قریب الیکشن آئے گا تو سڑکیں بننے لگ جائیں گی، گلیاں بننے لگ جائیں گی، نالیاں بننے. الیکشن گزر گیا، تو کون میں کون، بس کوئی انقلاب آ جائے، اچھا انقلاب. بندے مر گئے ہیں یار، ہوں تو اسی بھی مر گئے. میں ہر جمعے آپ کو کہتے ہوئے یار اچھا بھی مجھے نہیں لگا. 1.5 لاکھ روپیہ بل آیا، 1.5 لاکھ، کل ادا کر لیں، اور 3 میٹروں کا بل 27 تاریخ کو پھر ادا کر. کہاں سے دیں گے؟ اللہ تو دے گا، اتو تے نہیں سٹنے اللہ. کب تک لوگ پورا کریں گے؟ کب تک لوگ جھولی میں ڈالتے رہیں گے؟ میں نے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کٹوا دو، ختم کرو. اے ساڈے کول نہیں کم چلتا، یہ نظام نہیں. آ جاؤ موم بتیاں تے لالٹیناں تے ہاتھ والے پکھیاں تے، کیونکہ ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈال دیا گیا ہے. 75 سال ہو گئے نے، پتہ نہیں کتنے ڈالیا تسی، کہڑے پاسے سٹیا تسا ملک کو. انکم ٹیکس اس میں لگا ہے 18,000. انکم ٹیکس بڑی ساڑی انکم ہے بھائی. مسجد کا بل ہے، اس میں انکم ٹیکس. خباستیں دیکھو، 10 دن ریڈنگ لیٹ کر کے، یونٹ بڑھا کے. ظلم دیکھو، جن کی 8 لاکھ تنخواہیں ہیں نا، ان کے 3 ہزار یونٹ مفت ہیں، اور جس غریب کی 30,000 تنخواہ ہے نا، اس کا بل 10,000 آ رہا ہے. اس طرح ملک نہیں بچتے. امیر تھوڑے ہیں، غریب زیادہ ہیں. اس طرح ہے نا، امیر لوگ تھوڑے ہیں، غریب لوگ زیادہ ہیں. امیروں سے لے کے غریبوں میں تقسیم کرو، غریبوں سے لو، امیروں سے لو، غریبوں میں تقسیم کرو، پھر ملک بچے گا. غریبوں سے نکال کے امیروں کی عیاشیاں پوری کرو گے نا، ملک نہیں رہے گا. ملک نہ رہا تو تمہاری سیاست بھی نہیں رہے گی، حکمرانیاں بھی نہیں رہیں گی. اس قوم پہ رحم کرو. کتنے لوگ ہیں انہوں نے اپنی اہلیہ کے کوئی انگوٹھی، کوئی وہ بیچ کے بل ادا کر. کتنے غریب لوگ ہیں بچوں، چھوٹے بچوں کے سائیکل بیچ کے، موبائل بیچ کے. کتنے مہینے بیچیں گے جی؟ کتنے مہینے بیچتے رہیں گے وہ لوگ؟ ہڑتال آپ نے کر لی، جلوس نکال لیے، اثر کچھ بھی. وہیں کے وہیں. معیشت کا اصول ایک ہی ہے، امیروں سے لو، غریبوں پہ خرچ. یہاں بالکل الٹ ہے، غریبوں سے لو، امیروں کی عیاشیاں پوری کر. افغانستان کا چیف جسٹس رکشے پہ آتا ہے، جاؤ فیس بک پہ اس کی تصویریں دیکھو، اکیلا آ رہا. ہمارے چیف جسٹس پولیس کی کتنی گاڑیوں کے ساتھ آتا ہے، اس کا خرچ نہیں ہوتا. اہلکار ہیں، پٹرول ہے، گاڑیاں ہیں.
انصاف کرو نا، عدل کرو، عدل کرو تو خطرہ کس کا؟ یہاں سرگودا میں ایک جج ہوا کرتے تھے، تبلیغی جماعت کے تھے، احسان صاحب، بہت پرانی سی بات، سائیکل پہ آیا کرتے تھے، سیشن جج تھے، سیشن جج کس پہ آتے تھے؟ سائیکل، چنے بھنے ہوئے ساتھ لاتے تھے، دوپہر کے ٹائم وہ کھایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جتنی میری تنخواہ ہے اس تنخواہ میں اسی طرح گزارا، عدل کرتا تھا بندہ۔ ہمارے بندیال کے ساتھ ایک پنڈ ہے، اس پنڈ کا ایک مقدمہ اس کے پاس تھا، اس وقت خوشاب ضلع نہیں بنا تھا، وہ تبلیغی جماعت لے کے اس پنڈ میں چلا، جج صاحب خود شام کے ٹائم فقیر کا بھیس بدل کے اس قاتل کے گھر چلے گئے، خیرات کے لیے آواز لگائی، قاتل کی ماں باہر نکلی، اس نے خیرات ڈالی، ساتھ اس نے کہا فقیرہ میرا پتر جیل چے 3 دن تو بعد فیصلہ ہے سرگودے، دعا کر اللہ رہائی دے وے۔ جج صاحب نے کہا تیرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ اس آکھا جی قتل تے کیتس، اس آکھا میں تحقیق بھی یہی کرنا ہے، آ کے سزائے موت دے دی۔ بندیال کا ایک بڑا کیس تھا ملکوں کا، وہ بڑے چودھری اور سردار تھے، سب کے لیے پھانسی، انہوں نے بڑی دھمکیاں دی، دھمکیاں نہیں، پھانسی۔ قائد آباد میں تبلیغی جماعت کا ایک اجتماع تھا، جج صاحب سرہانہ اور کھیس لے کے اس اجتماع میں چلے اکیلے۔ اجتماع جب ختم ہوا تو قائد آباد اڈے پہ آئے، بس کے انتظار میں ایک چارپائی پہ لیٹے، سرہانہ رکھا، لیٹ گئے، وہی جن کو پھانسی کا آرڈر کیا تھا نا، انہی کے اہلکار اور انہی کے بچے جج صاحب کے پاس آئے، جناب کار حاضر ہے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو خوشاب چھوڑ دیں۔ وہ کہتے تھے کہ جو کچھ بھی ہے جج نے فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا۔ انصاف ایک ایسی چیز ہے، تم ظلم کرتے ہو اس لیے تمہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں مظلوم تم پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ تم اگر عدل کرو نا، انصاف کرو نا، تو سمجھو گے، تم اگر انصاف کرو نا تو روم کا سفیر مدینے میں آئے اور پوچھے تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے، اور بتانے والے بتائیں کوئی محل نہیں ہے، وہ مسجد نبوی ہے، وہیں بیٹھ کے عدالت لگاتے ہیں، وہی سفیروں سے ملاقات کرتے ہیں، وہی وفد بھیجتے ہیں، اب کہاں ہے؟ تو بتلانے والے نے کہا اس رستے سے باہر نکل گئے۔ اس نے کہا عمر، جس کا نام سن کر ہمارے بادشاہوں کی ٹانگیں کانپ جاتی، نہ ہاتھی نہ گھوڑے نہ فوج نہ پولیس نہ فوج، ادھر چلا گیا، وہ بھی اسی رخ پہ چلا گیا۔ اس نے دیکھا ایک درخت کی چھاؤں میں حضرت عمر نے اینٹ کا سرہانہ بنایا ہوا ہے اور میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ اس نے اوپر کھڑے ہو کے کہا تو یقیناً انصاف کرتا ہوگا، تبھی تو جنگل میں بغیر کسی پہرے کے ایک اینٹ کا سرہانہ بنا کے سویا ہوا ہے، اور ہمارے بادشاہ محلوں میں پہروں کے اندر بھی انہیں نیند نہیں آتی۔ عدل کرنا سیکھو۔ افغانستان کا گورنر سڑک پہ جا رہا ہے، آگے سے ایک آدمی نے پہچانا، اس نے وہیں اپنی درخواست پیش کی، گورنر صاحب وہیں نیچے بیٹھ گئے،
گھٹنے پہ درخواست رکھ کے وہی منظور کر دو. یہ اجڑ ہے نا، وہ مدرسوں کے پڑے ہوئے ہیں نا، اجڑ. تم کیا ہو؟ آکسفورڈ کے پڑے ہوئے، تعلیم یافتہ. تم غریبوں کی سنتے نہیں ہو، مظلوموں پہ ظلم کرتے ہو، رشوت کھاتے ہو. وہ مدرسوں کے پڑے ہوئے ہیں، تم آکسفورڈ کے پڑے ہوئے ہو. ان کا چیف جسٹس، آرمی چیف باہر نکلتا ہے، دیکھتا ہے ایک عورت ریڑھی پر پھل بیچ رہی ہے، وہ قریب آتا ہے، کہتا ہے بہن گھر چلی جاؤ، تیری ماہانہ جو وظیفہ ہے وہ تجھے گھر میں ملے. سر کو وزیر دفاع کی تنخواہ 35,000 ہے. افغانستان کا وزیر دفاع جو اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 35. تم نے یہاں تماشے بنائے. تمہارے چیف جسٹس جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی پینشن 8 لاکھ روپے ہے. کتنے ریٹائر چیف جسٹس ہمارے ملک میں رہتے ہیں جی؟ یہ یہاں رہنا پسند نہیں کرتے. ہمیں عذاب میں دھکیلا ہوا ہے ان لوگوں نے. یا اللہ تو رحم فرما. ہمارے اندر جلے ہوئے ہیں مولا. انہوں نے بڑی تباہیاں پھیری ہیں، انہوں نے بڑی تجوریاں بھری ہیں، انہوں نے بڑی رشوت کا مال کھایا ہے، انہوں نے بڑے ظلم کیے ہیں. مولا چلا میرے مولا اپنی لاٹھی، چلا لاٹھی، انہیں بھی سبق ملے. لیکن اعمالکم امالکم، کیا کریں؟ تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم. یہاں جو نیچے رعیت ہے وہ کیا ہے؟ 2 نمبر مال بیچنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا. غریب ہے وہ، تاجر ہے وہ، جیسے ہمارے اعمال ویسے ہمارے. ہمیں بھی تو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس ملک پر. یہ ملک ایک نظریے پر قائم ہے. چونکہ اس ملک کی بنیادوں میں بہت خون ہے، شہیدوں کا بہت خون ہے، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ اس ملک نے قیامت کی صبح تک باقی رہنا ہی رہنا ہے انشاءاللہ. اور وہ سب شہیدوں کا ہے. وہ جو شہیدوں نے قربانیاں دی تھی، وہ جن کے بیٹوں کو نیزوں کی انیوں پہ اچھال دیا گیا، جن کی بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی تھی، اندھے کنویں میں انہوں نے چھلانگیں لگائی تھی، باپ نے اپنے ہاتھ سے بیٹیوں کو ذبح کر دیا. ان کی عزت کوئی نہ لوٹے. بس وہی ہے جس کی وجہ سے یہ قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا انشاءاللہ. تھوڑی سی شفقت کریں. مجھے ہر جمعے پہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. تھوڑی سی شفقت کریں. جو صاحب ثروت لوگ ہیں، خاص کر کے جنہیں 1000 2000 5000 10,000 دیتے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ذرا غریبوں کو، متوسط طبقہ کو تو میں کہہ نہیں سکتا، مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. ان کو اپنا گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے، بچوں کی فیسیں بھرنا مشکل ہو رہا ہے، اپنے بل دینے ان کے لیے مشکل ہو رہے ہیں، آٹا خریدنا مشکل ہو رہا ہے. ان سے تو میں کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. لیکن جو صاحب ثروت ہو، جنہیں اللہ نے بھی حساب کر کے نہیں دیا، بے حساب دیا ہے، وہ ذرا محنت کرو، تھوڑی سی ہمت کرو. اللہ کرے کہ یہ بل جو ہیں بجلی کے، اللہ کرے یہ ادا ہو جائے. کچھ مہینے ہیں انشاءاللہ. سولر سسٹم کا سارا نظام صرف 2 لاکھ روپے رہ گئے، باقی سارا مکمل ہو گیا. صرف 2 لاکھ روپے ہم نے دینے ہیں سولر والوں کو. 2-3 دنوں میں وہ کام شروع ہو جائے گا سولر سسٹم کا. اللہ کرے. من خطرہ ایک اور بھی ہے، یہ سولر سسٹم تے بھی ٹیکس نہ لا دیں. کیا پتہ ہے ان کا، کوئی قانون پاس کر دیں بے سولر سے تسیں بھی پیسے دو.
اس ملک میں کیا ہے؟ جو ٹیکس لگا دیں، پتہ نہیں وہ کون کون سے ٹیکس ہیں، مانتے ہی آندے بھی نہیں، وہ ٹیکس لگاتے لگاتے نیچے لکھتے ہیں مزید ٹیکس۔ کیا ٹیکس؟ مزید ٹیکس کر لو۔ خطرہ مجھے یہ ہے کہ کہیں یہ قوم تنگ آ کے نا لاوا پھٹ نہ جائے۔ جب ان کے بچے گھر میں بھوکے مرنے لگیں گے نا، اور بل بلائیں گے نا ان کے بچے، اور ان کے میٹر کٹیں گے نا، تو یہ لاوا کہیں پھٹ نہ جائے اور تمہارے لیے وبال نہ بن جائے۔ خطرہ مجھے یہ، اللہ اپنی رحمت فرما دے، اللہ اپنی رحمت فرما۔